وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم وصدق نبی الکریم۔ الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی ابتدائی آیات جن کا ترجمہ، مفہوم، تشریح، تفسیر آپ کے پیش خدمت پیش نظر کی جا رہی ہے۔ آج سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 7 سے 10 تک چند معروضات آپ کے پیش نظر کی جائیں گی۔ اللہ کریم رؤوف رحیم سے ہماری درخواست ہے، ہماری التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا کہ مردوں کے لیے اس میں ترکہ ہے، ورثہ ہے جو والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حصہ ہے، ان کا بھی حق ہے جو والدین نے رشتہ داروں نے چھوڑا، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، ان کا جو حصہ مقرر ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ جہاں مردوں کا حصہ رکھا ہے، حق رکھا ہے، ساتھ عورتوں کا بھی رکھا ہے۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، گزشتہ آیات مبارکہ جن میں یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم ہوا، اور ان کے مال ہی نہیں بلکہ اگر بچیاں ہیں تو ان کے جمال کا، ان کی عطرت کا، اس کے تحفظ کا بھی حکم ملا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر وہ بلوغ تک نہیں پہنچے اس وقت تک ہر لحاظ سے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ پھر ساتھ یہ ذکر فرما دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح للنساء، مردوں کا حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ دور جاہلیت میں، دور جہالت میں، اسلام سے قبل لوگوں کا یہ شعار تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عورتوں کو حق نہیں دیتے تھے وراثت میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف مردوں کا حق ہے، عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ بچوں کو بھی حق نہیں دیتے تھے۔ عورتوں کو محروم رکھنا، بچیوں کو محروم رکھنا، یہ ان کا ایک شعار اور طریقہ تھا۔ ویسے تو دیکھا جائے عمومی طور پر
صرف طاقتور کا قانون تھا. مردوں کا جنسی اعتبار پر معاشرے میں چونکہ مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا اقتدار تھا، اس کا حق تھا، اور عورت صنف نازک ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو مظلوم بھی بنا دیا گیا اور پھر محروم بھی کر دیا گیا. اسلام آیا، اسلام نے سب کو حقوق دیے، مردوں کو دیے، عورتوں کو دیے، بچوں کو دیے، بچیوں کو دیے، کسی کو بھی محروم نہیں رکھا. اور فرما دیا کہ ایک طبقہ نہیں، دونوں طبقے ہی، مرد عورت دونوں طبقے ہی وارث ہیں اور یہ حق وراثت رکھتے ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. دونوں ہی حق وراثت رکھتے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو محروم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ قانون بن گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی اوس بن ثابت انصاری وہ فوت ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد ان کی بیوہ جن کا نام ام کجہ ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی، یہ سوال کیا کہ ہمارے بچوں کے پاس کچھ نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی وسائل نہیں، ہم کیا کریں؟ جبکہ ان کے خاوند کی موجودگی میں ان کے پاس وسائل تھے. خاوند کیا گیا دنیا سے، ہمارا گھر ویران ہو گیا، ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں، صاحب خانہ فوت ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ اللہ. یہ سوال ایک مظلوم عورت کر رہی ہے اور جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ اللہ نے خود اس کا جواب دیا. اور کبھی آپ یہ تصور فرمائیں کہ وہ کیا دور تھا، کتنا حسین دور تھا کہ زمین پر ایک مظلوم سوال کرتا تھا اور اس کا جواب قرآن بن کے نازل ہوتا تھا. اس خاتون، مجبور مظلوم خاتون کے سوال پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اور یہی آیت کریمہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اللہ نے مردوں کے، عورتوں کے حقوق واضح کر دیے. اور پھر یہ فرمایا تخصیص نہیں کہ صرف دولت مند جو ہیں، جن کے پاس جائیداد زیادہ ہے، ان کی وراثت تقسیم ہوگی. فرمایا نہیں، مما قل منہ او کثر. قلیل ہو کثیر ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، عدل یہ ہے نا. اسلام کا نظام نظام عدل ہے اور عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. عقائد غلط ہوں، معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، لیکن معاشرے میں عدل نہ ہو، معاشرہ نہیں قائم رہ سکتا. معاشرے کے قیام کے لیے عدل کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسلام کا نظام نظام عدل ہے. اور پھر مورث کو بھی
پابند کر دیا گیا، اس کو بھی پابند کر دیا گیا۔ یہ مال جو تیرے پاس ہے تیرا نہیں ہے، یہ مال دینے والے کا ہے۔ جو نصاب اس نے مقرر کیا ہے، اتنے حصے ہیں، اتنے حصے تم تقسیم کر سکتے ہو، اتنے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، اور اس طرح وہ خود بخود تقسیم ہوتے جائیں گے۔ اللہ نے مورث کو بھی، وارث کو بھی، اور معاشرے کے سماج کے نگہبانوں کو، ذمہ داروں کو، ان کو بھی پابند کر دیا، اور فرمایا ہر جگہ عدل ہوگا، عدل کے بغیر یہ نظام نہیں چلے گا۔ پھر اسی طرح یہ بات جب واضح ہو گئی، معاشرے نے، سماج کے ظلم نے عورتوں کو، بچوں کو محروم کیا تھا حقوق سے، لیکن قرآن نے ان کو حقوق دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے، آپ کی سنت مطہرہ نے ان کو حقوق دے دیے۔